میں مایوس نہیں ہوں، غصے کا اظہار کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ ہمارا اللہ کے اوپر یقین ہے، میں غصے کا اظہار کر رہا ہوں، مایوس نہیں ہوں۔ پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، کسی سیاستدان نے کسی دوسرے سیاستدان کو انجام تک نہیں پہنچایا۔ اس طرح ماحول بنایا جاتا ہے، سیاستدان کو کیسوں میں جکڑا جاتا ہے، اس کو پھنسایا جاتا ہے، اس کو مجبور کیا جاتا ہے، پھر اس کے ساتھ ڈیل کی جاتی ہے، پاکستانی عوام کو بے وقوف بنایا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم کے لیے، ٹوٹل پاکستانی قوم کے لیے ایک پریشان کن خبر ہے، اور پاکستانی قوم کے لیے پریشان کن بھی ہے اور ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے بھی کافی ہے کہ پورے پاکستان کی جتنی سیاسی جماعتیں ہیں، پی ٹی ایم کی سیاسی جماعتیں ہیں، وہ اب عمران خان کو بچانے کے چکر میں لگ گئی ہیں۔ جب سے کل جنرل عاصم منیر صاحب نے جو ایک کور کمانڈر کانفرنس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ عمران خان اور اس کے کارکن، چاہے وہ سہولت کار ہیں، چاہے معاونت کرنے والے ہیں، یا چاہے وہ توڑ پھوڑ کرنے والے ہیں، ان کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت کیس بنائے جائیں گے، مقدمہ چلایا جائے گا۔ جب یہ کل اعلان ہوا تو اس کے بعد پورے سیاسی جماعتیں عمران خان کو بچانے کے چکر میں لگ گئی ہیں۔ تو یقیناً آپ یہ کہیں گے کہ ملک صاحب آپ بھی کیسے چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ تو بہت بڑے عمران خان کے دشمن ہے، پی ڈی ایم تو عمران خان کی دشمن ہے، وہ تو چاہتی ہے کہ عمران خان سائیڈ میں ہو۔ ہاں چاہتی ہے، لیکن میں ہوا میں باتیں نہیں چھوڑتا ہوں، نہ میں بہت جلدی خوش ہو جاتا ہوں کہ چھوٹی سی خبر میرے حق میں آ جائے تو میں جشن منانا شروع کر دوں، اور نہ بہت جلدی میں پریشان ہوتا ہوں، اور نہ اس خبر سے میں پریشان ہوں، کیونکہ انشاءاللہ ہمارا اللہ کے اوپر بھی اندھا بھروسہ ہے، اس خبر کے اوپر بھی میں پریشان نہیں ہوں۔ لیکن جو لوگ مجھے مسلسل سنتے ہیں، جو میرا تجزیہ سنتے ہیں، ان کو تو معلوم ہے، لیکن میں یہ بتانے کے لیے کہ کیسے یہ عمران خان کو بچانے کے لیے یہ سب لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں، حالانکہ وہ عمران خان کے دشمن ہیں، لیکن وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ویڈیو میں آلریڈی 2 دن پہلے 14 مئی کو اپنا میرا ایک چینل ایم ڈی آفیشل جو نیا چینل ہے اس کے اوپر میں ویڈیو بنا چکا ہوں۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہو اس کا ایک کلپ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں ہوا میں باتیں کر رہا ہوں، جب میرا جو تجزیہ ہے وہ غلط ہے، تو وہ ویڈیو جا کے پہلے میری دیکھ لو، جس کا کلپ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ پھر آج بتاتا ہوں کہ کیسے یہ لوگ عمران خان کو بچانے کے چکر میں لگ گئے ہیں، اور کس طرح پاکستانی قوم کے منہ کے اوپر تماچا مارا جا رہا ہے کہ جاؤ دفعہ ہو جاؤ، آپ لوگوں کا کام ہے ہماری انگلی کے اوپر ناچنا، ڈانس کرنا، توڑ پھوڑ کرنا، جیلوں میں جانا، ماں باپ بہن بھائیوں کو جیلوں کے دروازوں کے اوپر رلانا، بس، اور آپ کا کام نہیں ہے۔ ہم ایک دوسرے کے خلاف اس حد تک نہیں جائیں گے کہ ہماری دکانیں بند ہو جائیں۔ تو ناظرین سب سے پہلے سنو کہ 14 مئی کو 2 دن پہلے ایم ڈی آفیشل چینل کے اوپر میں نے ایک ویڈیو ڈالی، اس کا ایک کلپ رکھو اور وہ پوری ویڈیو بھی جا کے دیکھو، پھر جا کے آگے بات کرتے ہیں۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ امریکہ نہ فوج کو پسند کر رہا ہے، نہ اس کی مداخلت کو پسند کر رہا ہے، اور نہ مذہبی طبقے کو پسند کر رہا ہے، وہ پسند کر رہا ہے جمہوریت کو، عمران خان کو، نواز شریف کو اور پیپل پارٹی کو۔ اب آتے ہیں نیچے عوام کے اوپر، یعنی ٹوٹل یہ ذہن سازی پاکستانی عوام میں کی جا رہی ہے کہ جو مذہبی لوگ ہیں وہ پاکستان کے لیے تو اہل ہیں ہی نہیں، ان میں تو وہ قابلیت ہے ہی نہیں، وہ پاکستان کو چلائیں، پاکستان کے اوپر حکمرانی کریں۔ آج پاکستان کا ہر شہری آپ کو یہی کہتا ہوا نظر آئے گا۔ اور فوج کے لیے کیا ذہن سازی ہو گئی ہے کہ 75 سال میں پاکستان کی جو بربادی ہے اس کی ذمہ دار فوج ہے، یعنی کہ جو پاکستان کی بربادی ہو چکی ہے اس کی ذمہ دار فوج ہے، اور آگے والے جو پاکستان کو مشکل حالات سے نکال سکتے ہیں اس کے لیے جو مذہبی لوگ ہیں وہ بیکار ہیں۔ اور بیچ میں کون بچ گئے؟ لبرل سیاسی جماعتیں، کون سی؟ چاہے وہ عمران خان ہے، چاہے وہ نواز شریف ہے، چاہے وہ پیپل پارٹی ہے جس کو امریکہ پسند کرتا ہے۔ ناظرین کئی دوست مجھے کمنٹس کر کے یہ کہتے ہیں کہ جو میں ویڈیو اندر شیئر کرتا ہوں وہ ان لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہے، میں آپ لوگوں کو سمجھا دیتا ہوں کہ 14 مئی کو میں نے ویڈیو بنائی تھی کہ امریکہ کی جو پالیسی ہے پاکستان کے متعلق وہ واضح ہے کہ وہ پاکستان میں کس طبقے کو چاہتا ہے، کن لوگوں کو پسند کرتا ہے کہ یہ پاکستان میں حکمرانی کریں۔
اور کن لوگوں سے امریکہ نہیں چاہتا ہے. اور میرا سمپل اور سادہ فارمولہ ہے کہ جس آدمی کو کسی بھی چیز کا معلوم نہیں ہے، اگر وہ یہ دیکھتا ہے کہ امریکہ جس سسٹم کو پسند کر رہا ہے، امریکہ جن لوگوں کو پسند کر رہا ہے، تو وہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہو سکتے. اور جن کو امریکہ پسند نہیں کرتا ہے، حقیقی معنوں میں پاکستان کے مفاد میں اور پاکستان کی یعنی کہ وفادار اور پاکستان سے محب وطن وہی لوگ ہیں جو پاکستان کو مشکل حالات سے نکال سکتے ہیں. دوسرا واضح میں نے کر دیا تھا کہ امریکہ، اس ویڈیو میں جا کے پورا دیکھو گے تو پورا دلیل کے ساتھ ثابت کیا تھا کہ جو امریکہ ہے وہ ایک سیاسی لبرل جو جماعتیں ہیں ان کو پسند کرتا ہے، نہ وہ مذہبی لوگ کو پسند کرتا ہے، نہ وہ آرمی کو پسند کرتا ہے. دلیل کے ساتھ میں نے اس ویڈیو میں بتایا. اور عوام میں یہی ذہن سازی کی جا رہی ہے کہ کہیں کہ یار مذہبی لوگوں کو آگے آنا چاہیے. نہیں یار، ان کو کیا معلوم ہے کہ حکومت کیسے چلائی جاتی ہے. اور جو فوج کے بارے میں عام آدمی کے ذہن میں کیا ذہن سازی کی گئی ہے، خاص کر عمران خان کے دور میں، نہیں جی 75 سال ملک کی بربادی کی ذمہ دار تو فوجی بھی ہیں. تو یہ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ پہلے جا کے وہ ویڈیو دیکھنا. اب ناظرین کیا ہو گیا، کل جب یہ کور کمانڈر کانفرنس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ عمران خان کے اوپر، پی ٹی آئی کے اوپر، جن لوگوں نے پاکستان میں بغاوت کی، توڑ پھوڑ کی، بیرونی ایجنڈے کے اوپر کام کیا، ان کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت، یعنی کہ وہ بہت سخت ہے، اس میں کوئی ضمانت بھی نہیں ہے، 10 سال تک ضمانت نہیں ہو سکتی، اگر کوئی ملک سے بہر ہے تو اس کی فیملی کو حراست میں لیا جائے گا، یعنی سخت سے سخت قوانین ہیں. وہ فیصلہ کیا ہے کہ بھائی ہم پی ٹی آئی کے خلاف، اور اس میں عمران خان بھی آ رہا ہے کیونکہ انہوں نے سہولت کاروں کا نام لکھا، معاونت کرنے والوں کو لکھا، پلاننگ کرنے والوں کا لکھا، سب کا وہ کہہ دیا ہے. تو ناظرین کل رات سے میں نے جس بھی ٹی وی چینل کو، جس بھی پروگرام کو کلک کیا، پاکستان کا بے شرم میڈیا، بے شرم جو بھی صحافی ہے، اس کے منہ سے ایک ہی سوال تھا. کس کے اوپر؟ مسلم لیگ نون کے نمائندے بیٹھے ہوئے تھے، پیپل پارٹی کے نمائندے بیٹھے ہوئے تھے، فضل الرحمان کے نمائندے بیٹھے ہوئے تھے، ہر سیاسی جماعت کے نمائندے بیٹھے ہوئے تھے. اور ان کا ایک ہی سوال تھا کہ کیا عمران خان کے اوپر آرمی ایکٹ کے تحت مقدمہ چلانا چاہیے یا نہیں چلانا چاہیے؟ کیا یہ زیادتی نہیں ہے؟ کیا سیاستدان کے اوپر یہ بہت بڑا ظلم نہیں ہے؟ کیوں اس کے ساتھ ایسا ظلم کیا جا رہا ہے؟ کیا پاکستان کی عدالتیں یعنی کہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتی؟ تو آرمی ایکٹ کے تحت کیوں چلا؟ یعنی کہ اس چیز کو متنازع بنایا جا رہا ہے، عمران خان کے لیے نرم رویہ اختیار کیا جا رہا ہے، عام عوام کو سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ تو ظلم ہے سیاستدان. کیونکہ سیاستدان جو ہے وہ جس نطف، بڑی معذرت کے ساتھ میری بہنیں بھی سن رہی ہیں، میں بڑی معذرت کے ساتھ، لیکن پھر بھی میں یہ لفظ استعمال کروں گا کہ جب بھی کسی سیاستدان کو انجام تک پہنچانے کی بات آتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ یار سیاستدانوں کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ جس نطفے سے پیدا ہوئے، کیونکہ اس میں وہ نہ گناہ کر سکتے ہیں، نہ غداری کر سکتے ہیں، نہ وہ جرم کر سکتے ہیں، نہ وہ پاکستان کے ساتھ یعنی کہ کوئی غداری کر سکتے ہیں، اس لیے اس کو انجام تک نہیں پہنچایا جاتا ہے. اگر آپ میری اس ویڈیو میں جا کے دیکھو تو میں نے کیا کہا ہے کہ پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو. تاریخ، میں مایوس نہیں ہوں، غصے کا اظہار کر رہا ہوں، انشاءاللہ ہمارا اللہ کے اوپر یقین ہے، میں غصے کا اظہار کر رہا ہوں، مایوس نہیں ہوں. پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، کسی سیاستدان نے کسی دوسرے سیاستدان کو انجام تک نہیں پہنچایا. اس طرح ماحول بنایا جاتا ہے، سیاستدان کو کیسوں میں جکڑا جاتا ہے، اس کو پھنسایا جاتا ہے، اس کو مجبور کیا جاتا ہے، پھر اس کے ساتھ ڈیل کی جاتی ہے. پاکستانی عوام کو بے وقوف بنایا جاتا ہے، ڈیل کر کے پھر اس کو رہا کر دیا جاتا ہے. اب جب فیصلہ ہو گیا ہے کہ ایک آدمی جو ہی گرفتار ہوتا ہے، قانون کے تحت گرفتار ہوتا ہے، اس کے کارکن ایک دم بڑے منظم طریقے سے ویڈیوز موجود ہیں، آڈیوز کالیں لیک موجود ہیں، ان کی پلاننگ لیک ہے، تو وہ ایک دم تابر توڑ پاکستان کی آرمی کے اوپر اٹیک کرتے ہیں. یار یہ غداری نہیں ہے تو غداری کسے کہتے ہیں؟ کچھ ہم کو سمجھایا بھی جائے نا کہ کیا غداری کا پیمانہ ہے. لیکن جب فیصلہ کیا گیا کہ ان کے خلاف کارروائی ہوگا، فیصلہ کس نے کیا؟ فوج نے. اور فوج کے تحت ساتھ کون دے رہا ہے کھل کے؟ مذہبی طبقہ. اور اس ویڈیو میں نے کیا ثابت کیا ہے کہ امریکہ کی پالیسی ہے کہ لبرل سیاسی جماعتیں ہم کو چاہیے، نہ فوج چاہیے اور نہ مذہبی طبقہ چاہیے. اور وہی ذہن سازی آج پاکستان کی عوام کے دل میں کی جا رہی ہے کہ مشکل حالات میں علماء نہیں نکال سکتے، اور پاکستان کی بربادی کی جو ذمہ دار ہیں وہ پاکستان آرمی ہے. اب ناظرین یہ دیکھنا، مجھے کم از کم میں یہ کہتا ہوں کہ میں بہت جلدی مایوس نہیں ہوتا ہوں، لیکن بار بار ہم یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کی جتنی بھی سیاستدان ہیں وہ قسم ہے ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں. جو میں نے پہلے کہا ہے نا،
وہ پکڑیں گے، پھر اس کو بلیک میل کریں گے، پھر ڈیلنگ ہوگی، کچھ لے کے کچھ دے کے بند کمرے میں فیصلے ہوں گے۔ اب ناظرین یہ دیکھنا کہ جب عمران خان کو یہی سیاستدان جب بھئی ہم تو نہیں چاہتے، نہیں ہونا چاہیے، کسی سیاستدان کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، اس اینڈ تک نہیں جانا چاہیے، کیونکہ سیاستدان جو ہے نا وہ فرشتے ہیں، اور امریکہ آپ لوگوں کو معلوم ہے ان لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ اور عام آدمی کے لیے جو میں لاسٹ میں وہی ایک فارمولہ بتا رہا ہوں، ایک جاہل آدمی جس کو کسی بھی چیز کا معلوم نہیں ہے، صرف اتنا معلوم ہے کہ کھانا کھایا جاتا ہے اور ٹٹی میں چلا جاتا ہے، اگر اس کو اتنا صرف معلوم ہے تو یہ اس کے لیے کافی ہے کہ جس کو امریکہ پسند کر رہا ہے، جس سسٹم کو امریکہ پسند کر رہا ہے، جن لوگوں کو امریکہ سپورٹ کر رہا ہے، وہ پاکستان کے مواد میں ہرگز نہیں ہو سکتے۔ اور جن کو یہ سیاستدان انڈائریکٹ امریکہ کی مدد سے، امریکہ کی پالیسی کے اوپر سیاستدان جو ٹی وی میں آ کے کہتے ہیں نا یہ مذہبی طبقہ، یار کیا ہے یہ حکومت چلا سکتے ہیں، یار یہ فوجی ہیں، یہ تو جرنیل ہیں نا، پاکستان کی بربادی کی ذمہ دار تو یہی ہیں۔ یہ ہمارے سیاستدانوں کے ڈائلاگ نہیں ہے، ان کی یہ دل کی بات نہیں ہے، یہ پیچھے سے ان کو پمپ کیا جا رہا ہے کہ آپ نے پاکستانی قوم کی یہی ذہن سازی کرنی ہے۔ اور جو لوگ یہی بولتے ہیں وہ قسم ہے پاکستان کے ساتھ مخلص ہرگز نہیں ہو سکتے، وہ مفاد پرست لوگ ہیں۔ پاکستانی قوم کو سمجھنا چاہیے، نہیں تو دن بدن پاکستان کے حالات ہیں وہ نیچے جائیں گے۔ اور قسم سے میں کہتا ہوں کہ پاکستانی کا جو حل ہے وہ صرف مذہبی طبقے کے ہاتھ میں ہے، کسی کے بھی ہاتھ میں نہیں ہے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ